وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل ہماری جاری ہے۔ آج 11ویں آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ کچھ دوست نئے ہوں تو ان کے لیے تعارف کہ سورہ بنی اسرائیل اپنے مزاج اور اپنے موضوعات کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے۔ بنی اور اسرائیل، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسرائیل آپ سمجھ لیں ترجمہ ہے عبداللہ کا۔ عربی زبان میں جس معنی کو عبداللہ سے نمائندگی کرتے ہیں وہ عبرانی زبان میں اسرائیل کو کہتے ہیں۔ جیسے جبرائیل ہے، میکائیل ہے، ایل اللہ کو کہتے ہیں، تو ساتھ اسرا اور ایل آ گیا تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور آپ کی ساری اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ خواہ وہ نبی ہوں، خواہ وہ آپ کی اولاد میں سے امتی ہوں، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہیں، باقی تمام انبیاء جن کا تعلق حضرت یعقوب کی اولاد کے ساتھ ہے، خواہ وہ نبی ہوں خواہ وہ امتی ہوں، یہ 70,000 تو انبیاء ہیں بنی اسرائیل میں۔ تو اسرائیل یہ عربی زبان میں جیسے عبداللہ ہے، ایسے ہی اس زبان میں اسرائیل ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور اللہ کے بندے کی اولاد۔ اور اسرائیل لقب کس کا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو اس کا ترجمہ کرنے والوں نے بعض جگہ پہ اے اولاد یعقوب بھی کیا ہے، بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا اے اولاد یعقوب۔ تو پچھلی آیات مبارکہ میں حضور کا معجزہ معراج گزرا، اور اس کے ساتھ یہودیوں کے 2 عروج اور یہودیوں کے 2 زوال اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جو ہمارے کل کی گفتگو تھی، اور ان کے نجات دہندہ حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب جالوت تھے جنہوں نے ان کو نجات دلائی۔ اور یہودیوں کے اتنے بڑے اللہ کے ان کے اوپر مظالم کی وجہ صرف 3 چیزیں تھیں، ہم نے کل پڑھی۔ قتل انبیاء، یہ صرف انبیاء کی تعلیمات کے ہی منکر نہیں تھے بلکہ انبیاء کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، اور آخر میں بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت زکریا کو ان کا قتل کرنا، بقول ان کے پھانسی پہ چڑھا دینا، اور پھر ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ ان سارے جرموں کی پاداش میں اللہ نے یہودیوں کے اوپر اپنے غضب کا کوڑا برسایا۔ اور پھر آج بھی اللہ کا وعدہ ہے ان عدتم عدنا، اگر تم واپس ظلم کی طرف لوٹو گے تو ہم دوبارہ ظلم کی طرف ہم بھی آ جائیں گے اور تمہارے ظلم کا تمہیں بدلہ چکھائیں گے۔ یہ کل کی آیات مبارکہ تھی۔ اور یہ ذہن کیوں بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کا اس مکی صورت میں؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد مسلمانوں نے ہجرت کرنی ہے مکہ سے مدینہ، اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس میں حضور کا معجزہ معراج ہے، تو وہ کب ہوا؟ ہجرت سے پہلے۔ اب مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ تمہارا اب مشرکین مکہ کے بعد واسطہ کس سے پڑے گا؟ بنی اسرائیل سے، کیونکہ مدینے میں کثرت سے بنی اسرائیل آباد تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر تھا، بنو قینقاع تھا، یہ سارے قبائل یہودیوں کے تھے، اور مسلمانوں کا دوسرا معاہدہ میثاق مدینہ کے نام سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو ذہنی طور پر مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی عادات پہلے ان کے سامنے ہونی چاہیے۔ لیکن آج کی آیات مبارکہ جو ہے وہ چونکہ صورت مکی ہے، تو مکی لوگوں کی جو ایک سپرسٹیشن تھے، ان کے جو توہمات تھے کہ پرندہ اڑے تو یوں نہیں کرنا، بلی راستہ کاٹ لے تو سفر نہیں کرنا، دانت زبانوں کے نیچے آ جائے تو کوئی گلہ کر رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جو توہمات ہیں اللہ نے ایک جملہ بول کے ان کے توہمات دور کیے ہیں، اور مکی لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ اور انسان کبھی کبھی یوں بھی کرتا ہے، آپ بھی اس سینس کو شاید سمجھیں، کہ انسان کبھی کبھی تنگ آ کے خود ہی بددعا دے دیتا ہے اپنی اولاد کو، اپنے کسی جاننے والے کو، اپنے آپ کو کبھی کوستا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ صرف انسان کی عجلت پسندی ہے، ہم اگر اس کی ان دعاؤں کو سننے پہ آ جائیں تو اللہ فرماتا ہے پھر زمین میں بچے ہی کوئی نہ۔ تو آج ان کے عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے، اور ان کی فکر کی کہ انسان جیسے دعا مانگنے میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی لائکلی ٹو بی دعا، وہ کبھی اپنے آپ کو بددعا بھی دے دیتا ہے، اور یہ انسان کی عجلت ہے، انسان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی ایک آیت میں انسان کا 2 دفعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ بھی ایک قرآن کا موضوع ہے۔
62 دفعہ اللہ نے قرآن میں لفظ انسان کو ذکر کیا ہے، اور ہر جگہ پہ اس کی خامیوں کو ذکر کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ ایک خامی اس کی خود کو بد دعا دینا ہے اور بڑا جلد باز ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسان بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، واو کا معنی، اور یدعو دعا مانگتا ہے، پکارتا ہے، الانسان انسان، بالشر برائی کو، کبھی کبھی برائی کو یوں مانگتا ہے، اللہ میں مر جاتا تو بہتر تھا، اس اولاد نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے، میں معاشرے کے حالات سے تنگ ہوں، میں چلا جاتا تو بہتر تھا، یہ اس طرح کی جو گفتگو ہے، اللہ فرماتا ہے اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کے لیے، دعاءہ بالخیر، ایسے ہی جیسے وہ اپنے لیے خیر کو مانگتا ہے، لیکن اس کا یہ رویہ ہے کیسا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، واو کا معنی، اور کانا حقیقت یہ ہے کہ الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، وہ جلدی ہی اپنے عمل کا رزلٹ چاہتا ہے۔ لیکن انبیاء کی تعلیمات میں بتایا گیا کہ ابراہیم جیسا بندہ دعا مانگے اور حبیب جیسا بندہ اس کی دعا کے بعد مبعوث ہو تو اس کے اندر بھی 2200 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ انسان کو جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کے بعد رسول اللہ کا آنا تقریباً 2200 سال کے بعد ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، اس آیت کا جو مفہوم ہے کہ مکی لوگ عموماً حضور کو یہ کہتے تھے کہ جو عذاب آپ نے لے کے آنا ہے وہ ابھی لے آئیں، جس آخرت سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ ابھی لے آئیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ کبھی کبھی ایسے شر کی دعا مانگتا ہے انسان جیسے خیر کی دعا مانگتا ہے، لیکن یہ اس کی عجلت پسندی ہے، ہم عذاب نہیں لا سکتے فوراً، ہم نے عذاب کی کہانیاں انہیں بتا دی ہیں کہ بنی اسرائیل پہ بھی آیا ہے، جناب نوح علیہ السلام کی قوم پہ بھی آیا ہے، لہٰذا یہ جلدی نہ کریں، اللہ مقررہ وقت پہ لے آئے گا، لیکن پہلے تمہیں ہدایت کا سامان ہم نے فراہم کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ یہ آج کے بے ہنگم دور کی سب سے بڑی ایک وظیفہ ہے اور سب سے بڑا دم ہے اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمارے ہاں دن رات کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے شہر لاہور میں تو اتنا نہیں ہے، کراچی کے حالات دیکھیں تو دن رات کے حالات میں کوئی بظاہر اتنا فرق نہیں ہے، ہمارے شہروں میں بھی دن رات کا بظاہر فرق نہیں ہے، لیکن گاؤں میں مغرب کے بعد جو ہے وہ زندگی ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آتی۔ اللہ نے ایک پیرامیٹر دیے ہیں عربوں کو کہ تمہاری دن اور رات ہیں کیا۔ اللہ فرما رہے ہم نے رات کو بھی بنایا ہے، دن کو بھی بنایا ہے، لیکن رات آرام کے لیے ہے اور دن روشنی کے لیے ہے تاکہ تم اللہ کا فضل اور اس کا رزق دن میں تلاش کرو۔ یہ بات سورہ اما یتساءلون 30ویں پارے کے ابتدائی پیج پہ بھی کہی گئی ہے کہ دن تمہارے معیشت کے لیے ہے اور رات تمہارے آرام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مکی مزاج کے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ہمیں بھی اس اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا وقت پہ لائیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، واو کا معنی اور جعلنا، ہم نے بنایا، اللیل رات کو، دیکھیں نا یہاں پر لیل نہیں ہے بلکہ اللیل ہے۔ ہم نے معجزہ معراج میں پڑھا تھا لیلن، اس کے اوپر الف لام نہیں تھا، وہ کامن ناؤن تھا، یہ پراپر ناؤن ہے، یعنی وجعلنا اللیل، ہم نے پوری رات کو بنایا ہے، یعنی پوری رات آ گئی جب سے سورج غروب ہوا اور طلوع فجر تک، طلوع آفتاب تک نہیں، طلوع فجر تک ہماری رات جب تہجد ہوتا ہے تب ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر فجر پو پھوٹنا، فجر کا معنی ہی پھوٹنا ہے، اور اس کے بعد پھر دن کا آغاز ہے۔ اللہ نے پوری رات آرام کے لیے بنائی ہے، اور رسول اللہ کے لیے تہجد فرض تھے، امت مسلمہ کے لیے آرام ضروری ہے، وہ آرام کرے، اور پھر اللہ کے نبی کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات قیام کا ثواب مل جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ باقی رات کے قیام کا ثواب بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں سلانا چاہتا ہے لیکن ہم جاگنا چاہتے ہیں، کبھی مذہبی محفلوں کے نام پر، کبھی اپنے شادی کے فنکشنوں کے نام پر، کبھی گھر میں کسی کیفیت میں، لیکن اللہ بہرحال ہمیں سلانا چاہتا ہے کہ رات کو آرام کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور ہم نے رات کو بنایا، وَالنَّهَارَ، اور دن کو بھی بنایا، آیتین، اپنی قدرت کی نشانیاں، کہ کیسے لباس اوڑھ لیتا ہے سورج اور اس کی ٹکیا چھپ جاتی ہے اور رات آ جاتی ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، فا کا معنی پس، محونا، ہم نے محو کر دیا، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں نا مٹانا اور محو کرنا، یہ اس کو وربلائز کر دیا گیا۔ فمحونا، ہم نے مٹا دیا، ہم نے مدھم کر دیا، آیت اللیل، جو رات والی نشانی تھی اس کو ہم نے مدھم کر دیا، یعنی اس کے اندر اندھیرا ہم لے آئے۔ وجعلنا آیت النہار مبصرہ، واو کا معنی اور جعلنا، ہم نے بنایا، آیت النہار،
جو دن والی اللہ کی نشانی تھی دن کی مبصرہ، اس کو ہم نے روشن بنا دیا۔ اچھا جی بنایا کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو، فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو رب نے اپنا فضل دن میں رکھا ہے، رات میں اس نے آرام رکھا ہے۔ آج امت کو اس بات کی طرف آنا چاہیے، اپنے شادی بیاہ، اپنی خوشی غمی کم از کم ہمیں رات سے پہلے نپٹا دینی چاہیے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور یہ دن رات پھر اس لیے نہیں رکھے کہ دن آئے تو سورج کی پوجا شروع کر دو، کیونکہ انسان جب اپنے اس دور میں تھا جس کو آپ سٹون ایجز کہتے ہیں یا ڈارک ایجز، تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک رات کو میں سردی میں ٹھٹھرتا رہا اور صبح ایک ٹکیا نکلی مشرق سے، اور جوں جوں اوپر آتی گئی میرے جسم کو تاپتی گئی، میری سردی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے۔ اب جب وہ چلا گیا تو رات کو اندھیرے میں اس سے کام نہیں ہو پا رہا تھا، کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس وقت ایک اور ٹکیا نکل آئی چاند کی، اس نے کہا دن کا خدا وہ تھا، رات کا خدا یہ۔ اللہ فرما رہے نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے دن رات اس لیے بنائے ہیں، لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان سکو، عَدَدَ السِّنِينَ سالوں کی گنتی، کہ سال کتنے ہیں، ان کے اندر دن 365 ہیں، والحساب اور یہ دن رات جو ہیں یہ تمہارے حساب کتاب کے لیے کہ دن اتنا ہے، رات اتنی ہے، نمازیں یہاں پر ہیں، اٹھنا بیٹھنا یہاں پر ہے، معاملات زندگی یہاں پر ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، واو کا معنی اور کل شیء ہر چیز کو، فصلناہ ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے، اس کی تفصیلہ بڑی خوب اور کمال تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے۔ یہ جو مکی لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، یہ آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی۔ شاید مکی بھی ڈیوائن آرڈر سے بڑے دور تھے، کیونکہ صدیاں ہو گئی تھیں اللہ کا پیغام آئے۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان بھی تقریباً 570 سال کا فاصلہ ہے، تو آج 1400 سال ہو گئے، امت پھر بھی قرآن کی ناشناسائی کی وجہ سے بڑی دور چلی گئی ہے، اور یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جن کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہماری آرٹیفیشل لائف ہو گئی ہے اور انسان بہت بیزی ہو گیا ہے۔ انسان جتنا کام اپنے آپ سے سال میں لیتا تھا، آج اتنا کام شاید وہ مہینے میں لیتا ہے۔ دیکھیں نا جی، میں ادھر سے چل کے آتا جہاں سے نماز پڑھانی ہے تو میں یہاں کب پہنچتا؟ 15 منٹ میں انسان یہاں پہنچ گیا۔ اگر میں چل کے آتا تو 20 کلومیٹر میں تو شاید 3 گھنٹے لگ جاتے۔ تو ریپڈ ہو گیا انسان، آیا پھر گیا، پھر ادھر پھر ادھر۔ انسان نے جتنے کام مہینے میں کرنے تھے آج وہ 3 دنوں میں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے رزلٹ کیا نکلا؟ انسان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ تیز ہو گیا۔ جب بلڈ پریشر تیز ہوا، اس کی وینز، اس کا پورا جو دل ہے، پوری کیفیت ہی اس کی کام زیادہ لینے لگ گئے۔ آپ نے 70 سے 1 to 5 کا کام لیا تو مسائل تو خراب ہوں گے۔ اس لیے انسان اپنے آپ سے بہت کام لے رہا ہے، تو انسان کو آرام کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کب ختم ہوگا لالچ؟ جب انسان کے دلوں سے مادیت پرستی ختم ہوگی، اور مادیت پرستی تقوی سے آئے گی۔ تقوی ہے اللہ کے سپرد کر دو، جو میری قسمت کا ہے وہ مجھے ملنا ہے، میں 8-10 گھنٹے محنت کروں گا، میرا رب مجھے دے گا۔ اور نماز پھر اللہ نے ریلیکسیشن کے لیے رکھی ہے۔ دیکھیں جی، سونا بھی ہے، کیلولا بھی ہے، نماز پڑھیں، آپ کا جو خون ہے وہ بھی آپ سجدے میں جائیں گے، رکوع میں جائیں گے، اپنی پوری ترتیب میں آ جائے گا۔ گویا کہ نماز پڑھنا ایک آرام اور ریلیکسیشن ہے، تھوڑی دیر ایکسرسائز کی کیفیت ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ ایک کتاب کمپوز ہو رہی ہے جی، اس نے نشر ہونا ہے۔ اللہ یہی بدلانا چاہتا ہے، تمہاری کتابیں کمپوز ہو رہی ہیں۔ آج تو گوگل ٹرانسلیٹر ایسے آ گئے کہ انسان بول رہا ہے، گوگل اس کو ٹائپ کر رہا ہے۔ سر ہے نا جی، آپ اردو بولتے جائیں آپ کی ٹائپنگ ہوتی جائے گی، آپ انگلش بولتے جائیں آپ کی ٹائپنگ ہوتی جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے تمہاری پوری زندگی بھی ٹائپ ہو رہی ہے، تم بول رہے ہو یہ چیزیں ٹائپ ہو رہی ہیں، تم چل رہے ہو، پھر ان کو نشر کیا جائے گا۔ ہماری تو کتابیں نشر ہوتی ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو نشر فرمائے گا۔ اور یہ جو نشر کا معنی ہے یہ لیا بھی قرآن سے گیا ہے۔ فلاں جگہ پہ جی پروگرام نشر ہوتا ہے، یہ ریکارڈنگ ہے تو نشر ہو جائے گا، یہ کتاب ہے تو پبلش ہو جائے گی۔ یہی کیفیت اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تمہارے گلے کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک چپ ڈال دی ہے۔ مائک ہم کہاں لگاتے ہیں؟ مائک یہاں لگتا ہے نا، یہی اللہ فرما رہا ہے، یہ ایک مائک ہم نے لگا دیا ہے تمہارے گلے میں ہر انسان کے، اور تم بولتے جا رہے ہو، تمہاری چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، پھر ایک وقت میں تمہیں سنا دی جائیں گی۔ ذرا مائک کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، واو کا معنی، اور کل انسان ہر انسان کو، الزمناہ طائرہ اس کا جو طائر ہے، اس کی جو قسمت ہے، اس کا جو ریکارڈ ہے، اس کو ہم نے لازم کر دیا ہے، لٹکا دیا ہے، فی عنقہ اس کی گردن میں۔ عنق کہتے ہیں گردن میں، ہم نے وہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، واو کا معنی اور نخرجو
ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامہ قیامت والے دن کتابہ ایک کتاب، پھر پرنٹ نکلنا شروع ہو جائیں گے. پھر جب پرنٹر کو آرڈر ملنا ہے کہ رنگین بھیجنا ہے یا سادہ بھیجنا ہے بلیک اینڈ وائٹ، صرف کمانڈ دینی ہے اور پھر وہ سب کچھ نکلنا شروع ہو جانا ہے کتاباً ایک پوری کتاب کی شکل میں. یلقاہ منشورا، یلقاہ وہ بندہ اس سے ملاقات کر لے گا، اس کو دیکھ لے گا. منشورا اپنے سامنے نشر کیا ہوا، وہ دیکھے گا جی میری زندگی کا نامہ اعمال، میرے واٹس ایپ، میرا سوشل میڈیا، میرا میسنجر، میرے چھپ چھپ کے دوستوں کو وہ اپنے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ انسان کے ذہن میں کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے نا دوستوں کی کہ کس لیول کا دوست ہے تو میں نے اس کو کیا بھیجنا ہے. کوئی صوفی منش دوست ہے جو اچھی چیز بھیج دی، کوئی شرارتی قسم کا ہے تو کوئی تھوڑی سی شرارتی چیز بھیج دی. ہر چیز یلقاہ منشورا، یہ اس کی نشر کر کے اس کے سامنے رکھ دی جائے گی. اور یہی مکی لوگوں کی اللہ اصلاح فرمانا چاہتا ہے کہ یہ جن طائروں اور پرندوں کی تم بات کرتے ہو کہ منڈیر پہ آ گیا تو مہمان آیا، زبان نیچے آ گئی تو تمہارا میں کو گلہ کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ تھوڑی باتیں ہیں، تمہارا ہر پرندہ تمہاری گردن میں، تمہارے توہمات ادھر رہیں گے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا سب کچھ اللہ کے حضور جمع ہو رہا ہے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پھر جب کتاب پبلش ہو جائے گی تو اللہ کیا فرمائے گا؟ اقرا، اب اس کو پڑھو. کتابہ کا اپنے دفتر عمل کو، اپنی کتاب کو جو نشر ہو چکی ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کفا کافی ہے، بنفسے کا تیری اپنی ذات، الیوم آج، علیکا تیرے خلافی، حسیبا اپنی باز پرس اور حساب کتاب کے حوالے سے تیری اپنی ذات ہی تیرے خلاف کافی. یہ تیری کتاب لکھی گئی، آج تیری زبان پہ مہر ہے، آج بولیں گے تیرے اعضاء، اور یہ آج بول رہے ہیں، آج بھی بول رہے ہیں. آپ کا ڈی این اے آپ کا سب کچھ بتا رہا ہے. آپ کے خون کا ایک قطرہ آپ کے پورے جسم کی پروفائل آپ کو دے دیتا ہے. کولیسٹرول کتنا ہے، یورک ایسڈ کتنا ہے، آپ کا ایل ڈی ایل کتنا ہے، ایچ ڈی ایل، یہ بول رہا ہے انسان کا اندر آج بھی کہ میرے اندر کی کیفیت کیا ہے. تو انسان جھوٹ بولے مشین پکڑ لے گی. تو یہ کیفیت آج بھی ہے. اللہ ہمیں نشانیاں بتا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہ سارا کچھ تیرے ساتھ، تیرا خون تیرے خلاف بولے گا، تیرے وائٹ سیل، تیرے ریڈ سیل تیرے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے حضور نے بڑی انڈیکیشن فرما دی، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو تاکہ تم اس کو یوٹیلائز کر سکو. اور پھر اللہ فرما رہے میرے اوپر احسان کوئی نہیں کرتے ہو اگر کوئی نیکی کر لیتے ہو تو. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، من کا من جو اہتدا جو ہدایت پر چلتا ہے تو فانما یہتدی لنفسہ، وہ اپنی ذات کے لیے صرف اپنے فائدے کے لیے ہدایت پہ چلتا ہے اور اس کا فائدہ ہی ہے کہ وہ ہدایت پہ چلے. وَمَن دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، دلہ گمراہ ہوتا ہے تو فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کے ذمہ ہوتا ہے. انسان خود ذمہ دار ہے. یہ ہے سینس آف ریسپانسبلٹی جو اللہ بیان فرمانا چاہتا ہے. تم نے جو کرنا ہے اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہو. اگر یہ بچوں کو پڑھا دی جائیں تو کیا ان کے اندر ریسپانسبلٹی کا سینس نہیں آتا؟ شعور آ سکتا ہے، لیکن ہم نے صرف قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ اس کے دو مفہوم ہیں. ایک تو جنرلی اصول ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَلَا تَزِرُ، واو کا معنی اور، لا تَزِرُ نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ أُخْرَىٰ کسی دوسرے کا بوجھ. ایک تو ہے جنرلی اس کا مفہوم، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یوم یفر المرء، آدمی اپنی بیوی سے، باپ اپنے بیٹے سے، بیٹی اپنی ماں سے، یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے، بھاگ جائیں گے. لیکن اس کا ایک اور مفہوم ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، وہ بار بار جہاں حضور جاتے تو وہاں وہ بھی پہنچ جاتا اور کہتا اتبعونی، میری پیروی کرو، وکفر بمحمد، محمد کا انکار کرو، علیہ اوزارکم، میں تمہارا بوجھ خود سنبھال لوں گا. ادھر بھی اور جس قیامت کی بات حضور کرتے ہیں میں سب کو سنبھال لوں گا، تم پریشان نہ ہو، ان کا انکار کرو، میرا اقرار کرو. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی ولید بن مغیرہ جیسا ٹھیکیدار کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن اللہ ایک اور بات بھی بیان فرما رہے ہیں، ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، ہم پہلے اتمام حجت کرتے ہیں، پہلے اس کے پاس نبی بھیجتے ہیں، نبی کی تعلیمات بھیجتے ہیں، اگر اس کے بعد وہ انکاری رہے تو ہم عذاب دیتے ہیں. ہم جس تک پیغام حق نہیں پہنچا اس کو ہم عذاب نہیں دیں گے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، واو کا معنی اور، ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، ہم عذاب نازل نہیں کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ نبعث ہم بھیج دیں، رسولہ کسی رسول کو. اللہ نے رسول بھیجے ہیں. آج اگر
انبیاء کا مشن علماء کے پاس ہے، تو یہ پھر کلمہ ان کفار تک پہنچانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی ذمہ داری۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کی وراثت کا حق یہی ہے کہ لوگوں تک کلمہ اسلام پہنچا دیا جائے۔ میں ایک بڑی مثال پڑھ رہا تھا بڑی پیاری، کہ ایک ہے ہمارا مذہب اور ہمارا دین، اور ایک ہے ہمارے مسالک۔ تو مثال یہ تھی کہ ہمارا جو پورا درخت ہے، پیڑ، یہ ہمارا مذہب ہے، اس کے اوپر جو ہماری پاندیں ہیں اور شاخیں ہیں یہ ہمارے مسالک ہیں۔ ہم کس کو بچانے کے درپے ہیں؟ ہم اپنے مسالک کو بچانے کے درپے ہیں، لیکن لوگوں نے تو درخت پورا کاٹ دیا۔ ہمارے وہ گھونسلے اور ہماری پاندیں اور شاخیں تب بچ سکتی ہیں جب ہمارا درخت بچا ہوا۔ اگر درخت ہی کوئی اکھیڑ دے تو میرا گھونسلہ اور میری اپنی شاخ کدھر جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ آج تمام علماء اور تمام ہمارا پورا معاشرہ اپنے اپنے مسالک کو بچانے کے درپے ہے۔ جب تک یہ درخت نہیں بچے گا اس وقت تک میرا اور آپ کا گھونسلہ بھی نہیں بچ سکتا۔ تو درخت کی حفاظت کریں، گھونسلے کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی، پھر آگے حفاظت خود ہی ہو جائے گی اگر ہم اس چیز کو مینج کر لیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی اگلی آیت ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا ہم رسول جب تک نہ بھیجیں ہم عذاب نازل نہیں کرتے، اور یہاں فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ عموماً جو معاشرے کے ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، مالی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ان کا زیادہ کردار ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو برباد کرنے کا تو پہلے ان کے پیغام کے لیے ہم بڑے بڑے لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ کسی بڑے کی وجہ سے چھوٹا خود بخود داخل ہو جائے گا، لیکن جب وہ نہیں مانتے تو پھر بڑوں کے اوپر ہم اپنے عذاب کا کوڑا برساتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، واو کا معنی اور اذا کا معنی جب، اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نہلک قریہ، ان کا معنی کہ نہلک ہم ہلاک کر دیں، قریہ کسی بستی کو، تو امرنا ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا یہ اصل میں تھا مترفینہا، تو مترفین جو ہیں یہ بڑے بڑے ہیں جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے۔ امرنا مترفیہا، وہاں کے جو رئیس ہیں ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کے کلمے کی طرف، آؤ رسول کی تابعداری کی طرف، لیکن ففسقوا فیہا، فا کا معنی بس، فسقوا وہ نافرمانی پہ آ جاتے ہیں، فیہا اس پورے معاملے میں، تو فحق علیہ القول، فا کا معنی پاس حق کا پھر حق ہو جاتا ہے، علیہا اس بستی اور بستی والوں کے اوپر، القول اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کی جو منشا ہے، فدمرناہ تدمیرا، فا کا معنی پاس دمرناہ ہم جو ہے وہ ان کو تباہی بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، تدمیرا کتنی تباہی، کمال اور خوب تباہی، وہ تباہیاں ہم پیچھے پڑھائے، قوم صالح پڑھا، قوم ہود پڑھا، یہ ساری کیفیتیں ہم پیچھے دیکھ آئے کہ کتنے بڑے بڑے انجینئر تھے جنہوں نے عمارات بنائی تھیں اپنے چٹانوں میں، اپنے پہاڑوں میں، لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تو پھر عذاب کمال لیول پہ پہنچا۔ تو یہ موضوع آگے مزید چلتا جائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور ہم نے کتنے ہی ہلاک کیے ہیں، مِنَ الْقُرُونِ زمانوں میں سے، یہ جو سینچریاں گزرتی گئیں، ہم نے کتنے ہی بستی والوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، مِنْ بَعْدِ نوح کے بعد۔ کل بھی ہم نے پرسوں بھی یہ آیت پڑھی تھی کہ ساری انسانی آبادی طوفان نوح کے بعد حضرت نوح سے شروع ہوئی، آپ نے جوڑا جوڑا اس میں سوار کیا، ہر چیز کا جوڑا، اور پھر یہاں حضرت نوح کو بار بار کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے آیات میں؟ تیسری دفعہ حضرت نوح کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری بقا تو جناب نوح کی وجہ سے تھی۔ بنیادی طور پر حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، اور ایک کا نام تھا یافس، اور تینوں بڑے بڑی سپر پاور حضور کے زمانے کی یہ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھیں۔ مثلا عربوں کے 4 فادر تھے سام، ان کو ابو العرب کہا جاتا ہے، اور عربوں کی جو بقا اور عربوں کا آگے چلنا ہے یہ سارے کے سارے حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور 2 سپر پاور اور تھیں، ایک روم اور ایک حبشہ۔ آپ نے دیکھا مسلمان ہجرت مدینہ سے پہلے کہاں گئے؟ حبشہ کی طرف گئے۔ تو یہ جو سام کے ساتھ ان کے حام تھے، یہ تھے اس کے حبشہ کے 4 فادر تھے، ابو الحبشہ ان کو کہا جاتا تھا۔ حبشہ کی ساری اولاد، حبش کے رہنے والے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد میں سے تھے۔ اور تیسرے آپ کے بیٹے تھے جن کا نام تھا یافس، یہ جو رومی سلطنت تھی اس کے بانی اور اس کے اندر خونی جو رشتہ شامل تھا ان کے لوگوں میں، وہ جناب یافس کا تھا۔ تو یہ 3 سپر پاور بنی، عرب،
روم اور حبشہ، یہ تینوں حضرت نوح کے بیٹوں نے سلطنتیں آباد کی، ایک عرب بنے اور ایک حبشہ کے رہنے والے بنے اور ایک روم کے رہنے والے بنے۔ جب یہ عذاب آیا طوفان نوح کے بعد تو پھر انسانی آبادی ان سے چلی۔ یوں ان کو بار بار کہا جا رہا ہے اے اہل مکہ تمہارے تجارتی سفر کبھی روم کی طرف جاتے ہیں، کبھی تمہارے تجارتی قافلے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، اور لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، یہ تو اللہ بار بار یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں نوح کی اولاد میں سے باقی اس لیے رکھا گیا تھا کہ تم ہدایت کا سامان کرو، تمہیں بچایا اس لیے گیا تھا کہ تم اللہ رسول کے کلمے الاپو، لیکن تم تو نافرمانی پہ اتر آئے ہو۔ کنعان، ان کا نام تھا کنعان۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، وَكَفَى اور کافی ہے بِرَبِّكَ آپ کا پروردگار، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ لوگوں کے گناہوں کے دفتر بڑے نہیں ہو سکتے، اللہ پھر بھی بڑا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے، خبیرم بصیرہ باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کے بی سے ایم بیز، ایم بی سے جی بیز، جی بی سے ٹیرا بائٹ، کہاں پہنچا وہ پورا ہماری ڈسک۔ اللہ فرما رہا ہے میں کافی ہوں، میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سب کا ڈیٹا میرے پاس محفوظ ہے، اور تمہاری کتابیں قیامت والے دن نشر ہوں گی، تو ہماری بھی ہوں گی۔ اللہ ہمیں بہتر کتاب جو ہے وہ لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان مصنف ہے، انسان اس کتاب کا مصنف ہے جس کتاب کو پبلش اردو بازار سے نہیں ہونا، قیامت والے دن اس کو ہونا ہے۔